أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ اس کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ ایک بہترین سماج کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں: اچھی امت، اچھا سسٹم اور اچھا لیڈر۔ سسٹم کا اچھا ہونا بہت اہم ہے، اس کے بغیر امت کو صحیح راستہ نہیں ملے گا، لیکن سسٹم کا اچھا ہونا بھی اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ لیڈر اچھا نہ ہو۔ اچھا اگر لیڈر ہے تو وہ سسٹم کو اچھائی کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ لے کے آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں کل کی گفتگو ہماری اس مقام پہ پہنچی تھی کہ مولا کائنات نے مالک اشتر کو جب مصر بھیجا تو مصر والوں کے نام ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، جس میں سب سے پہلے مصر والوں کی تعریف کی کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت علی کی طرف سے اس قوم کے نام کی جس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس کی زمین میں اس کی اللہ کی معصیت کی گئی اور اللہ کے حق کو برباد کر دیا گیا۔ اس وقت اس قوم نے اپنے غصے کا اظہار کیا اللہ کے لیے۔ ظلم نے ہر نیک اور بدکار مقیم اور مسافر پر اپنے شامیانے تان دیے اور نہ کوئی نیکی رہ گئی تھی کہ جس کے سائے میں آرام لیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی برائی رہ گئی تھی کہ جس سے لوگ پرہیز کرتے۔ اس حالت میں اس قوم نے اللہ کے لیے غصے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات اپنے اس لیٹر کو، خط کو شروع کرتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف بندگان خدا میں سے ایک ایسے بندے کو بھیجا ہے کہ جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں۔ یعنی جناب مالک اشتر کی خوبیاں میں سے ایک بہت اہم خوبی جس کو مولا کائنات سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کی بندگی، حتی الامکان بندگی میں مصروف کیے ہوئے، جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں، یعنی ان حالات کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، اور دہشت کے اوقات میں دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ فاجروں کے لیے آگ کی گرمی سے زیادہ شدید تر ہے، یعنی سخت ہے، اور اس کا نام مالک بن اشتر مسجحی ہے۔ لہذا تم لوگ اس کی بات سنو اور اس کے اوامر کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہوں۔ اگر حق کے مطابق یہ حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ یہ وضاحت پیش کی تھی کہ معصوم اور غیر معصوم کی اطاعت کا فرق ہے کہ معصوم کی اطاعت مطلقاً ہے، لیکن غیر معصوم کی اطاعت میں ہمیشہ آپ کو یہ شرط و قید ملے گی۔ حتیٰ جناب مالک اشتر کے ساتھ مولا کائنات نے اس قید کو لگایا، اور حتیٰ پھر وہ بات ہم نے خود مولا کائنات کا جملہ پیش کیا تھا کہ حق اور باطل کو افراد سے نہ پہچانو، بلکہ حق پہچانو تاکہ حق پہ عمل کرنے والوں کو پہچان سکو، باطل پہچانو تاکہ اہل باطل کو پہچان سکو۔ یعنی بنیادی اعتبار سے ہم لوگ حق و باطل کے معیار کو پہچانیں تاکہ وہ افراد کی جو حق یا باطل سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پہچان سکیں، اور اتنی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ یہ
وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی یہاں پہ سیف الہی، سیف خدا، سیف اللہ کا لقب جناب مالک اشتر کو دیا گیا کہ جو کہ بہت اہم لقب ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی شجاعت صرف اس کا نام نہیں ہے. خوب یہیں پہ کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، اسی جگہ سے ہم آج کی اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. شجاعت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ تلوار ہی چلے. شجاعت اس کا نام ہے کہ جہاں پہ تلوار چلنی ہو وہاں چلے، جہاں پہ رکنی ہو وہاں رکے، جہاں انسان کو غصے کا اظہار کرنا ہو وہ غصے کا اظہار کرے، جہاں پہ غصے کا اظہار نہیں کرنا ہو وہاں پہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے. اس کا نام شجاعت ہے. وہ جس کو ہم لوگ شجاعت سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر ایک کے خلاف بول رہا ہے، ہر ایک پہ، وہ شجاعت نہیں ہے. وہ یہ کہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول سے باہر، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا. ہم نے کل جو مثالیں دی تھی وہ مثالیں بعض وہ اس کے لیے بھی مناسب ہیں. مثلاً اگر صفین کے میدان میں جناب مالک اشتر دشمن کے خیمے کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان کو مولا کائنات کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، تو اسی جگہ پہ اپنی تلوار کو روک کے واپس آ جانا یہ ایک شجاعت کی بہت بڑی دلیل ہے. یا وہ جو ہم نے مثال دی تھی کہ ایک شخص نے آپ سے تھوڑا سا نامناسب کلام کیا تو جناب مالک اشتر خاموشی سے چلے گئے مسجد کی طرف. یہ آسان کام نہیں ہے کہ جب انسان کے پاس دیکھیں جو مجبور انسان ہے وہ صبر کر لے، تو بعض اوقات صبر جو ہے وہ مجبوری میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. صبر واقعی وہاں ہے کہ جہاں پہ انسان جواب دے سکے اور چپ ہو جائے. واقعی صبر وہاں پہ ہے. اور کمال بھی اسی کے اندر ہے کہ انسان کے پاس پاور پایا جائے. انسان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صبر تو اس وقت کرنے کی ضرورت جب ہم نہیں کر سکتے ہوں کچھ، تو ہم کو صبر کرنا ہے. لیکن جب کر سکتے ہیں تو کیوں صبر کریں؟ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں پہ صبر کرنے کا موقع ہو وہاں پہ اگر ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں تب بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے روک لیں. تو سیف اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف چلتی ہی ہو. سیف اللہ کا مطلب یہ کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ چلے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پہ رک جائے. جس طریقے سے خود مولا کائنات کی تلوار ہے کہ جہاں ضرورت پڑی تو وہاں ایسی چلی کہ لوگوں نے اس کے قصیدے پڑھے، لوگوں نے جو ہے وہ اس کی تعریف کی، ہنر کی تعریف کی. لیکن جہاں پہ تلوار کی ضرورت نہیں تھی وہاں اس طریقے سے میان میں گئی کہ شاید لوگ بھول بھی گئے کہ علی کے پاس تلوار ہے. پھر ضرورت پڑی تو پھر ایسی نکلی کہ پھر لوگوں کو وہی دن واپس یاد آ گئے، اگرچہ لوگ بھولے نہیں تھے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا. جس کی تلوار کند نہیں ہوتی ہے، یعنی کبھی یہ تلوار کند ہونے کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ تلوار جو ہے وہ کند ہو جائے تو پھر آدمی کام نہیں کر سکتا. نہیں، کند کہتے ہیں جہاں پہ دھار جو ہے وہ موٹی ہو جائے. لفظ کند اگر کوئی نہیں جانتا ہو تو کند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی کند ہو گئی تو بھی کیسے چلائیں. نہیں، اگر وہ فزیکل کند ہے تو اس کو تیز کیا جاتا ہے. اور جو ماہرین جنگ ہیں اور فنون جنگ کے ماہر ہیں وہ اپنی اسلحوں کو ٹھیک ٹھاک یعنی اس کو مینٹین کرتے رہتے ہیں، تو وہ کند پڑنے ہی نہیں دیتے ہیں. کند ہونے کا مطلب یہ کہ تلوار چلنا بند ہو جائے. کہیں پہ جہاں پہ تلوار چلنا چاہیے وہاں تلوار نہ چلایا جائے. اور جس کی دو صفت مولا بتائیں، جس کی تلوار کند نہیں ہوتی ہے اور جس کا وار اچھٹ نہیں سکتا. وار اچھٹ گیا یعنی خطا کر گیا، جہاں پہ مارنا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں پڑا. تو نہ یہ کہ یہ تلوار رکتی ہے، نہ اس تلوار کے وار میں کوئی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جہاں پہ بھی تلوار اٹھانی ہوگی حتماً تلوار اٹھائیں گے جناب مالک اشتر، اور جس کو مقصد بنا کے ماریں گے تلوار بھی اسی پہ پڑے گا. یہ اتنے بہترین شخص اور اتنی بہترین ذات کو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں. اب یہاں پہ مولا کائنات مصر والوں کو جناب مالک اشتر کی اطاعت کے لیے حکم دے رہے ہیں. اگرچہ اس سے پہلے یہ بات مولا کائنات عرض کر چکے ہیں کہ تم لوگ اس کی بات کو سنو اور ان کے اوامر کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہے. اب یہاں پہ اسی بات کو پھر سے دوسرے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ کوچ کرنے کا حکم دے تو نکل کھڑے ہو. کوچ کرنا کسی مقصد کے تحت لوگوں کا جانا عام طور سے لشکر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قافلے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوچ کر گیا وہاں کے لیے، قافلہ وہاں کے لیے کوچ کر گیا یعنی چلا گیا. اگر وہ کوچ کرنے کا کہیں کسی مقصد کے تحت نکلنے کا حکم دے تو نکل کھڑے ہو، نکل جاؤ، پھر ٹھہرو نہیں. اس کی بات کی اطاعت کرو، مانو، فالو کرو اس کو.
اور اگر ٹھہرنے کے لیے کہے تو فوراً ٹھہر جاؤ۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ لیڈرشپ کی جو مشکل، لیڈرشپ میں کو لے کے جو مشکل پیش آتی ہے، لیڈر کہتا ہے کہ ہم کو یہاں کچھ کرنا ہے، افراد کہتے ہیں کہ نہیں، مناسب نہیں۔ ابھی وہ نہ کہنے کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، انسان قربانی دینا چاہتا ہے، انسان جو ہے وہ جان دینے سے ڈرتا ہے، بہت سی چیزوں ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو بہانہ بناتا ہے کہ نہیں نکلیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جہاں پہ انسان بہانہ کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بلا وجہ ہم کو نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے وہ اور آج بھی ایسے حالات ہیں کہ بعض موقع پہ جب لیڈر یا علماء یا خود ہمارے ولی فقیہ یا مرجع علی قدر حکم دیتے ہیں تو بعض افراد پھر بہانہ بناتے ہیں، نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے، انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا، اور نہیں کہنا چاہیے، یہ مناسب ہے وہ مناسب ہے، اس طرح کی گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ امام کہے نہیں، اگر وہ کوچ کرنے کا حکم دے تو نکل کھڑے ہو، پھر نکل پڑو۔ البتہ یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر مثلا غیر معصوم لیڈر ہے تو اور آدمی کو واقعی لگتا ہے سیریس ہے، بہانے بازی نہیں ہے، سیریس ہے کہ یہ حکمت عملی نہیں ہے اور یہ مشکل ہو سکتی ہے، تو وہ پرسنلی طور پہ اس سے گفتگو کرے، مشورہ دے، بات چیت کرے۔ لیکن مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے، عموماً مشورہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مشورہ دے دیا تو اب ہماری ہی بات ماننی جانی چاہیے۔ یہ ایک طرح کا ایگو ہوتا ہے لوگوں میں کہ اگر ہم نے مشورہ دے دیا ہے تو ہماری بات مانی جائے۔ یہ تھوڑا سا لوگوں میں پرابلم ہے۔ نہیں، جہاں پہ ٹیم ورک ہے، لوگوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر ایک آدمی نے مشورہ دیا یا کئی لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا تو باقی لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے، یا خود جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو پریسیڈنٹ ہے، جو بھی ہو، جن الفاظ میں یاد کر لیں، وہ اس پہ غور و فکر کرے گا، اپنے مشاورین سے مشورہ کرے گا، جو بھی اس کے سورسز ہیں، جو بھی اس کے پاس علمی اعتبار سے جو معلومات ہیں، ان چیزوں کے اعتبار سے اس کو دیکھے گا۔ دیکھنے کے بعد پھر وہ ایک فیصلہ لے گا۔ یہ فیصلہ اس کے مشورے کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، مشورے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ مشورے کے مطابق ہو جائے تو مشورہ دینے والے کو یہ افتخار نہیں کر، دیکھو میں نے یہ کہا تھا تو ہوا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کہا تھا، کسی کے اوپر احسان جتانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ باہر آتے ہیں تو یہ پھر دوسرے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اس کی اسیر ہے، وہ کہتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے ایک نگیٹو اثر لوگوں میں جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی نگیٹو تھوڑا سا لہجہ تبدیل کرنے سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں میں، حالانکہ اصل اگر آپ دیکھیں تو پورے جس طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی ہو تو پورے معاملے میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ جو ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر وہ مثلا ایک بات کہہ رہا ہے مشورہ دینے والا تو لیڈر نے اس بنیاد پہ مانا کس نے کہا ہے، نہیں، اس نے دیکھا، اس کے اوپر تحقیق کی، ساری چیزوں کو ہر طرف سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب اس کو لگا کہ صحیح ہے تو مان لیا، کیا حرج ہے؟ کسی کے مشورے کو ایکسیپٹ کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس نے قبول کر لیا۔ یہ قبول کرنا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا تو ہم ان کے تابع ہیں، یہ جو کہتے جائیں گے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور مشورہ دیں، وہ ہمارے اس کے مطابق نہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس پہ عمل نہ کریں، تو یہ بھی عین ممکن ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ نہیں، ہم نے فلاں نے کہا تھا تو مان لیا۔ اچھا، اس پہ یہ بھی اثر پڑتا ہے کہ اس نے کس پس منظر میں کہا، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں اس کی نگاہ میں نہیں تھیں، وہ چیزیں نگاہ میں، وہ ایک بہت ساری تفصیل ہے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ اسی کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مشورہ دینے والا مشورہ دے، ہم نے دو صورتیں بتائی تھیں، یا تو ایکسیپٹ ہو جائے، قبول ہو جائے، یا قبول نہ ہو۔ خوب ہو سکتا ہے مشورہ دینے والا مشورہ دے، باقی لوگ اس پہ بحث کریں، یا خود جو لیڈر ہے وہ اس پہ غور و فکر کرے اور اسے ایسا لگے کہ یہ مفید نہیں ہے قوم کے لیے، امت کے لیے، اور وہ منع کر دے کہ نہیں، آپ کا مشورہ مناسب نہیں ہے، شکریہ آپ نے مشورہ دیا، زحمت کی، آپ نے اللہ کے لیے اس کام کو کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کی جزا دے گا۔ خوب یہ الفاظ ضروری بھی نہیں کہ کہے جائیں، یہ بہرحال ذہن میں ہوتے ہیں، کیونکہ دینے والا بھی اگر اللہ کے لیے مشورہ دے رہا ہے تو بغیر لیڈر کے کہے بھی اللہ اس کو اجر دے گا، جزا دے گا۔ تو بہرحال
لیکن یہ آپ کا جو مشورہ ہے اس میں ہم کو یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہے، اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ مسائل، یہ مشکلات پیدا ہوں گے، لہٰذا ہم آپ کی اس مشورے کو پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ اپنے ایگو کی بنیاد پہ میں نے تو ایسا کہا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اب ایسا نہیں کیا تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، تو نالائق قسم کے ہیں، نااہل ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی ہے، اتنی بڑی غلطی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ارے بابا، آپ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کی، ہو سکتا ہے آپ کا مشورہ بھی غلط ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو معیار ہوتا ہے کہ جس کے مطابق عمل کیا جائے، وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق اور جو حالات کے تقاضے اور اس کی مصلحت ہے اس کے مطابق لیڈر فیصلہ لے اور اس فیصلے کو لے کے آگے بڑھے، اس فیصلے کو لے کے آگے چلے۔ تو اب یہاں پہ اس فرد کو یہ حق نہیں کہے کہ بھائی اب ہم جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہاں سے ہم الگ۔ خب یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر پھوٹ پڑتی ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر قوم اور امت کمزور ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ الگ ہو گئے، اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیا ایک بات تو مانتے نہیں ہیں؟ خوب ابھی ایک بات آپ کی مانے تو کتنے لوگ ہیں؟ سب کی اگر ایک بات مانی جائے تو پھر لیڈرشپ کس چیز کی؟ پھر تو یہ طے ہو جائے کہ مثلا قوم میں 1000 لوگ ہیں، ہر مرتبہ میں کسی ایک آدمی کی بات مانی جائے گی، تو لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں۔ لیڈر کا تو مطلب یہی ہے نا کہ سب کی باتوں کو جمع کر کے پھر ایک فیصلہ لے۔ لہٰذا اگر مشورہ قبول نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے دل پہ نہیں لینا چاہیے، ایگو اس کا بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں نے ایسے کہا تھا، میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں یہ ہوں، اور میرے پاس یہ ہے، اور میرے پاس وہ تجربہ ہے، میں نے یہ دنیا دیکھی ہے اور میں نے وہ دنیا دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھی ہے، آپ نے بیان کر دی، ہو سکتا ہے یقیناً اس نے بھی دیکھی ہوگی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس نے دیکھی ہے اور آپ اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے۔ وہ ہے اسلام کے بیسک اور بنیادی قوانین، اصول، کہ جس کے مطابق عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور بنیادی فریضہ ہے۔ اس سے ہم مصلحت نہیں اس سے ہم جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو بحث کرے آدمی، گفتگو کرے، مشورہ کرے، سب کچھ کرے، لیکن ایک چیز اگر طے پائے جائے تو پھر انسان کو چاہیے، یا اگر ٹیم ورک ہے تو سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کرے۔ پھر یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، یہ سب انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوچ کا حکم دے تو نکل کھڑے ہو، اور اگر ٹھہرنے کے لیے کہے تو فوراً ٹھہر جاؤ۔ یہاں پہ بھی یہ نہیں ہو کہ اچھا خاصا ہم لوگ آ گئے تھے، وہاں پہ تو یہ تھا کہ آدمی جو نہیں جانا چاہتا ہے وہی ساری باتیں کرے گا۔ یہاں یہ کہ آدمی کے اندر ایک مرتبہ جوش پیدا ہو جاتا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، جوش میں آگے بڑھتا ہے، بہت سارے پھر وہ تصورات اس کے ذہن میں آتے ہیں، خیالات ذہن میں آتے ہیں، بہت سارے خواب ہوتے ہیں اس کے، کہ یعنی اپنے آپ وہ دیکھ لیتا ہے کہ ابھی یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ارمان اپنے آپ پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، اور اتفاقاً اس لیڈر کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں اس میں یہ پرابلم، اس نے کہا نہیں اس کام کو ہم نہیں کرتے، اس کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے لوگ مقابلے میں آ جاتے ہیں، ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے چھوڑ دیں گے، ساری تیاری کر کے آپ نے منع کرا دیا۔ آپ سوچئے کہ یہ لوگ اگر صفین میں ہوتے تو کہاں پہ ہوتے۔ بات تیاری کی نہیں ہے، بات میدان جنگ میں آنے کی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد، اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد، جنگ کے اتنی لمبی جنگ لڑنے کے بعد، جنگ کے آخری مرحلے میں جب دشمن کا سر قلم کرنے میں مختصر سا وقت بچا تھا، ایسے موقع پہ اگر امام علی کہیں کہ واپس آ جاؤ، تو یہاں پہ سوچئے واپس آنا کتنا سخت ہے، یہاں پہ واپس آنا کتنا مشکل ہے کہ ان سارے حالات میں واپس آئے۔ ہم تو ابھی کھڑے ہوئے اور کوئی کہے بیٹھ جاؤ تو مشکل ہوتی، کتنا سخت ہے۔ جبکہ مالک اشتر کو یہ معلوم، ابھی جا وہاں پہ تو مالک اشتر امت کے عنوان سے ہیں، حاکم اور امام لیڈر کے عنوان سے مولا کائنات، مالک اشتر کو یہ معلوم ہے کہ یہ بدبخت ترین انسان ہے کہ جس کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قتل ہو گیا تو بہت ساری بدبختیوں سے نجات مل جائے گی، لیکن ہمارے لیڈر نے کہا
لہٰذا مالک اشتر جیسی ذات فوراً واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ ہے مزاج اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت، کہ یہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو جب لیڈر کہے ٹھہر جاؤ تو انسان پھر ٹھہر جائے، وہاں پہ پھر ایگو نہیں ہو، وہاں پہ پھر انانیہ نہیں، ہم نے تیاری کر لی تھی، ہم ایسا تھے، ہم تو 4 لوگوں سے کہہ چکے تھے، اور پھر ایسے کیسے ہوگا، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا جو ہوگا۔ ہاں یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے، مشورہ دے سکتا ہے انسان، گفتگو کر سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ ہمارا سینٹرلائز ہوگا۔ فیصلے میں ہم آپس میں ٹکراؤ یا اختلاف نہیں پیدا کریں گے۔ تو اگر ٹھہرنے کے لیے کہے تو فوراً ٹھہر جاؤ۔ ابھی یہ لیڈر کے وہ حق ہے لیڈر کا کہ جو امت کے گلے پہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ وہی چیز جو مولا نے وہاں پہ کہی، جو مطابق حق ہیں، اس مطابق حق کو مولا واضح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ میرے امر کے بغیر نہ آگے بڑھا سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ حملہ کر سکتا ہے اور نہ لوگوں کو پیچھے بلا سکتا ہے۔ یعنی جناب مالک اشتر جو بھی کریں گے وہ امام کے حکم کے مطابق کریں گے۔ حکم کے امام کہہ رہے ہیں کہ میرے امر کے بغیر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کوئی موبائل تھا، کوئی ایسا فون تھا جناب مالک اشتر لیے تھے، اور بس مولا اب یہ حالات میں بھی کیا ہے، آگے کرنا ہے، ابھی لوگوں کو پیچھے کی طرف واپس بلانا ہے، کہنا ہے کہ آگے جاؤ، نہیں ایسا نہیں۔ جناب مالک اشتر کے، اور یہیں پہ دین فہمی ضروری ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیے، جو علم یا علم دین کا ضروری ہونا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب مالک اشتر مولا کائنات کے مزاج اور اسلام کے قوانین سے واقف تھے، لہٰذا جہاں پہ اسلام کی مصلحت اس میں ہوگی، اسلام کا فائدہ اس میں ہوگا کہ آگے بڑھیں، وہاں پہ مولا جناب مالک اشتر امت کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں گے۔ میرے امر کے بغیر نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ یعنی جہاں پہ مولا کائنات کا جو مزاج ہے اور جو مولا کائنات کے کام کا طریقہ ہے، حکومت کا طریقہ ہے، جو مولا کائنات کی سیرت ہے، جو مولا کائنات کی پسند ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اسلام کے تقاضے ہیں، ان کو بخوبی جناب مالک اشتر جانتے ہیں۔ اور یہ کام اس جگہ پہ وہ انسان زیادہ بہتر کر سکتا ہے جو اسلام کو اور مولا کی سیرت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زیادہ بہتر جانتا ہوگا، وہ اس کام کو بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج بھی جو لیڈرشپ کے لیے علماء کی بات ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس کی بیسک، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد، اسلام کے ویلوز، ائمہ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان چیز کو بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جب کوئی حکم دیں گے تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے دیں گے، ان کے پاس پورا وہ بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کی بنیاد پہ۔ یہ البتہ بیچ میں ایک بات ہم عرض کرتے چلیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ علماء، اس کو یہ تعصب والی چیز نہیں ہے کہ مثلا علماء یہ کریں گے، یہ جو ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے، اور بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا عالم ایسے ہیں اور ایسے نہیں ہے، یہ بھی غلط باطل طاقتوں کی طرف سے ایک تعصب پیدا کیا گیا ہے، جو قوم کی بربادی یا قوم کی خرابی کی طرف قوم کو لے کے جاتا ہے۔ ورنہ جب میڈیکل کی بات آتی ہے، علاج کی، تو ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اب ایسی سنیں ایسا کیسے آپ نے تعصب کی بات کر دی؟ کیوں ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، کوئی دوسرا کیوں نہیں؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے علاج۔ تو خود تمہارے پاس اس چیز کے لیے جو ایک بنیادی علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، ڈاکٹر کوئی الگ سے نہیں آتا ہے، انہی میں سے لوگ پڑھ کے ڈاکٹر آپ بھی جائیے میڈیکل سائنس پڑھ کے آئیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، آپ بھی اس کام کو کیجیے۔ ایران میں ایک زمانے میں وہ لوگ کی جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، یعنی حکومت اسلامی کو یا انقلاب کو کمزور کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ فضا جا کے دانشگاہوں میں یعنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ فضا قائم کی تھی، اور وہ مناسب نہیں کہ نام لیے جائیں ان کے۔ پھر ہمارے یقیناً بعض بزرگ شخصیات نے ان سے
مناظرہ وغیرہ کیا اور مسئلے کو حل کیا. جا کے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ڈال دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، کتنا بھی پڑھ لو، لیکن تم ولی فقیہ نہیں بن سکتے ہو. یہ لوگوں کے ذہن میں ایک فتنہ ڈال دیا، تم کچھ بھی پڑھ لو، کتنا بھی کر لو، لیکن ولی فقیہ نہیں بن سکتے ہو، وہ ایک روحانی ہی بنے گا. تو ٹھیک ہے، تم کو بننا ہے ولی فقیہ، جاؤ تم بھی حوزے میں جاؤ، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، تم بھی بن جاؤ. روحانی کوئی الگ سے تو نہیں آتا ہے کہ مثلا یہی جو ہے وہ روحانی اوپر سے آسمان سے بن کے آ گیا. یہ دوسرے مذاہب کی طرف سے، یہ قومی تعصب تو نہیں ہے کہ یہ کام صرف فلاں قوم کر سکتی ہے یا اس کی نسل والے کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے. یہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہو، صلاحیت ہر آدمی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنا یہ قوم کو کمزور کرنا ہے، اسلام کے نظام کے خلاف یا اسلام کی مصلحت کے خلاف لوگوں کے اندر فکریں پیدا کرنا ہے، فکریں ڈالنا ہے. لہٰذا اس طرح کا تعصب جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، یہ تخریب کاری کا کام تو کر سکتا ہے، یہ تخریب کاری تو کر سکتا ہے، لیکن یہ تعمیری کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک لیڈر امت کے لیے اس کو گائیڈ کرے کہ تم کہاں جاؤ، کہاں نہ جاؤ، کیسے نہ جاؤ، کس طریقے سے آگے بڑھو، کس طریقے سے آگے نہ بڑھو، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے اپنی منمانی کے حساب سے کہہ دے. البتہ اس میں بہت سے شرائط ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ ذکر کر دیں چونکہ بہرحال ہمارے موضوع میں ہے اور الگ الگ جگہوں پہ بیان ہو رہے ہیں، بعض یہاں پہ ہم بیان کر دیں. اکٹھا بیان نہیں ہوئے اور ظاہر سی بات ہے سب ایک ساتھ تھوڑا سا مشکل ہے. بیان کر دیں کہ اگر یہاں پہ ایک لیڈر کوئی حکم، یا مثلا خود جیسے جناب مالک اشتر مصر میں جا کے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، کہیں بڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کہیں ٹھہرنے کو کہہ رہے ہیں، بالفرض رکنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مالک اشتر یوں ہی کہہ رہے ہیں. جناب مالک اشتر وہاں پہ اپنے مولا کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، دشمن کو پہچان رہے ہیں، دشمن کے حالات کو پہچان رہے ہیں، دشمن کے مقاصد کو پہچان رہے ہیں، زمانے کے حالات کو پہچان رہے ہیں. اب دیکھیں زمانے کے حالات کا فرق کیا پڑتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میدان جنگ میں آئے جنگ کرنے، لیکن جب حالات دیکھا کہ تھرڈ پارٹی ہمارے اوپر حملہ کرے گی اور ہم دونوں برباد ہو جائیں گے، تو وہ بھی ایک ریزن تھا جنگ کو صلح میں تبدیل کرنے کا. لہٰذا صلح میں تبدیل کر لیا کہ ابھی ہم دونوں مل کے اس تھرڈ پارٹی سے پہلے مسئلے کو حل کر لیں، اسلام کو بچا لیں، پھر آپس میں ہم لوگ معاملے کو بعد میں نپٹائیں گے، دیکھیں گے کیسے کریں گے. تو ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے کہ باہر سے کیا حالات ہیں، دشمن کے کیا حالت ہے، مقاصد ہیں. پھر ان ساری چیزوں کے علاوہ ادھر سے خود اپنے نفس کا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی فیصلہ لے حاکم لیڈر کہ جو نفس کے اعتبار سے اس کے فائدے میں ہو، ذاتی اس کے منافع میں ہو، مطلب یہ کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے کہ مقصد اس کا یہ ہو کہ اسلام کو فائدہ پہنچائے اور ضمناً اس کو بھی ہو جائے تو الگ بات ہے، مقصد نہیں ہونا چاہیے اس کا کہ اپنے مقصد کہتا ہے. آج بہت سارے کام جو دین کے بہت سے لوگ کرتے ہیں اور وہ کام جو ناتمام ہوتے ہیں، وجہ اس پورے نہیں ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی ایکچولی اپنا ایک فائدہ دیکھتا ہے، ایک مقصد دیکھتا ہے، اس مقصد کے تحت آگے بڑھتا ہے. جہاں تک مقصد اور یہ کام ساتھ ہوتا ہے وہاں تک بڑھتا ہے، جہاں پہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے پورا نہیں ہونے والا، وہاں چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ذاتی منافع ہے. ذاتی منافع کے لیے کیا ہوا کام دین کے لیے نہیں ہوتا، نہ دین کے فائدے میں ہوتا ہے، نہ اس میں دین کی مصلحت ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دین کو نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا اب اگر ایک لیڈر یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بنیادی اعتبار سے حلال و حرام کو دیکھ رہا ہے، اسلام کے بیسک ضروریات کو دیکھ رہا ہے، ائمہ کی سیرت کو دیکھ رہا ہے، وقت کے اور حالات کے تقاضوں کو دیکھ رہا ہے، دشمن کے حالات کو دیکھ رہا ہے، آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہا ہے. اس میں اپنی ذاتی خواہش شامل نہیں ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں مثلا مادی اعتبار سے اس کا فائدہ ہو یا تعریف دوسرے اعتبار سے. بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ لیتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب یہ چیز انسان کے مزاج میں آ جاتی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ الگ الگ معیار ہے، اس پہ ایک ایک سے ایک ایک کو گزارو پھر اس کے بعد بات کرو، نہیں، وہ پھر انسان کے مزاج میں ہے اور انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بعض اوقات فاسٹ فیصلہ لے لیتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیز اس کے لیے ملکہ بن جاتی ہے، اس کے اپنے مزاج میں، اس کی اپنی انٹرنل جو طاقت ہوتی ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے.
لہٰذا اب اگر جناب مالک اشتر لوگوں کو حکم دے رہے ہیں آگے بڑھنے کا، لوگوں کو حکم دے رہے ہیں پیچھے ہٹنے کا، تو یہ حکم اپنے فائدے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ حکم اسلام کی مصلحت کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ائمہ اطہار نے دیا۔ اس وقت اگر یہ لیڈر وہ اس قید کے ساتھ کہ حق کے مطابق ہو، اور اس کی وضاحت کو ہم نے وہاں بیان کیا کہ حق کے مطابق ہونے کا مطلب کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غیر آ کے کہے چیلنج کر دے کہ نہیں حق کے مطابق نہیں، اس کے اندر بھی کچھ معیار ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کا۔ پھر ہم وہی میڈیکل کی مثال دیں گے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی کا غلط علاج کر رہا ہے تو کوئی بھی آ کے نہیں چیلنج کر سکتا کہ آپ غلط علاج کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ بیماری کیا ہے، اس میں پرابلمس کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس چیلنج کے لیے بھی کچھ تو بنیادی معلومات چاہیے کہ ہماری معلومات کے مطابق ہی نہیں ہے، تو تھوڑی سی معلومات تو چاہیے۔ آج دین کی پرابلم یہی ہے کہ جو آدمی جو دین کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ بھی بہت آگے بڑھتا ہے دین کے مسئلے میں، اور اس کے بعد وہ فیصلے لیتا ہے اور دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسی کے فیصلے کو فالو کیا جائے بعنوان دین۔ یہ دین کی بدبختی ہے۔ یہ بات ہم نے شروع میں عرض کی کہ جن جگہوں پہ بعنوان دین ہم کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حشد و شابی ہو، اس کا ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ خالص دین کو لے کے آگے بڑھیں۔ وہاں پہ پھر یہ نہیں کہ فلاں صاحب بہت مالدار ہیں تو ان کی بات بھی جو ہے وہ ماننی چاہیے اس لیے کہ مالدار ہے اور تحریک کو پیسہ چاہیے، ان کو پیسہ دینا ہوگا تو اپنی بات منوائیں گے، لہٰذا ہمیں بات ماننی پڑے گی۔ فلاں صاحب کا عہدہ بہت بڑا ہے، لہٰذا ان کی بات کو ماننی پڑے گی اس لیے کہ ان کا عہدہ ہے، عہدے سے فائدہ اٹھانا ہے ہم کو۔ ایسی تحریکیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، ایسی تحریکیں نتیجہ بخش نہیں ہوتی ہیں، ایسی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ آج اگر ایران کامیاب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے دین حجت ہے، اس کے لیے افراد حجت نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے امام خمینی کا کہ ایک شخص امام خمینی کے پاس حکم شریعہ دینے گیا امام خمینی لے لیا واپس آ کے، اس نے باہر کوئی تھا اس سے کہا کہ امام خمینی تو ہم کو شکریہ بھی نہیں ادا کیا، چائے بھی نہیں پلائی، اتنا سارا پیسہ ہم لے کے آئے، کم سے کم بٹھاتے چائے پلاتے ایک شکریہ ادا کرتے۔ امام نے کہا بلاؤ اس کو، بلایا اور پیسے واپس لے جاؤ۔ آیا آج قوم میں افراد جو ہیں اور جو رقوم شریعہ کو، البتہ خود رقوم شریعہ ایک کھلواڑ ہے، ابھی تھوڑا سا آگے بات کریں گے، البتہ پوری طریقے سے نہیں لیکن ہے بعض جگہوں پہ، بلکہ بہت سی جگہوں پہ رقوم شریعہ کسی کو دینے کا مطلب، یہاں پہ بھی ہم بیت المال اور رقوم کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے، دوسرے اینگل سے بات کر رہے ہیں۔ رقوم شریعہ کسی کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں، یہ مادی مزاج ہے۔ مادی مزاج میں آپ جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن اسلامی مزاج میں ایسا نہیں ہے۔ امام نے واپس کر دیا، اصولاً اس کو امام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ امام خمینی کی بات چل رہی، اس کو امام خمینی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رقوم شریعہ کا مطلب یہ کہ شرعی حق ہے کہ جو ہمارے گردن پہ ہم جس کو دے رہے ہیں، تو اب یہ ہم اس کی گردن پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس حق کو۔ اب روز محشر اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کو جواب دے دیں گے کہ پالنے والے ہم نے اس کو دے دیا تھا، یعنی اس کا مطلب کیا کہ اس نے ہماری ذمہ داری اپنے گردن پہ لی۔ اب آگے وہ جہاں بھی جس مستحق کو دے گا تو اس کو ایک ایک پائی کا اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ ہماری ذمہ داری لے رہا ہے، ذاتی اس کے لیے تھوڑی لے رہا ہے، وہ ہماری ذمہ داری لے رہا ہے، تو یہ ذمہ داری اس لیے نہیں لے رہا ہے ہماری کہ وہ ان پیسوں سے عیش کرے گا، اس لیے لے رہا ہے کہ رقوم شریعہ کو صحیح جگہوں تک پہنچایا جائے یا مصرف کیا جائے، اس مقصد کے تحت وہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ لیکن آج ابھی ہماری قوم اس مزاج سے باہر نہیں آئی ہے۔ قوم کے کافی افراد ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو رقوم شریعہ دی جائے تو پھر حد اقل وہ شکریہ اور یہ ساری چیزیں مثلا بہت ہی ہاں حضوری، اور اگر خدا نخواستہ نہیں تو وہ اگلی بار اس کو نہیں دینا سہم امام یا سہم جو بھی ہو، حالانکہ سہم سادات بھی اگر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مستحقین کو دیتا ہے، سہم امام لیتا ہے
تو جو اس سے متعلق ادارے ہیں، جو افراد کام کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو دیتا ہے، یا جو مصرف ہے اس کے پاس اگر اجازہ ہے تو اس کے حساب سے خرچ کرتا ہے۔ نہیں اگلی مرتبہ مت دینا، ایک شکریہ بھی نہیں ادا کیا اس نے، ایک کپ چائے بھی نہیں پلائی، مت دینا۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ان معیار سے ہم کو اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا، اوپر لانا پڑے گا، تاکہ ہم جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اسلامی ویلیوز ہیں، ان کو پہچانیں۔ تو بہرحال گفتگو کو اپنی جگہ پہ لائیں اور خطبے کی بات کو آگے بڑھائیں کہ امام کے حکم کے بغیر، امام کے امر کے بغیر آگے نہیں، یعنی لیڈر جو چیز لے کے چلے گا وہ ائمہ کی سیرت، رسول کی سیرت، اسلام کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق آگے چلے گا، جہاں رکے گا تو اس کے مطابق، یعنی وہ میرے امر کے بغیر نہ آگے بڑھا سکتا ہے، نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ حملہ کر سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ تم کو آگے بڑھائے گا، نہ تم کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہے گا، نہ خود حملہ کرے گا، نہ پیچھے ہٹے گا، جو کام بھی کرے۔ اب یہ یہاں پہ جناب مالک اشتر کی شخصیت کی تائید کر رہے ہیں امام، کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمارے امر کے بغیر نہ آگے بڑھے گا، نہ پیچھے ہٹے گا، نہ تم کو آگے بڑھائے گا، نہ تم کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہے گا، بلکہ یہ وہی کرے گا یا تم سے وہی کرنے کو کہے گا جو ہمارا امر ہوگا۔ یہ امام کا بھروسہ ہے جناب مالک اشتر پہ۔ پھر اس کے بعد امام نے بہت عجیب بات لکھی، اور یہ حقیقت ہے، اور انسان اگر ذرا سا بھی جناب مالک اشتر ان کی موقعیت کو پہچانتا ہے، اور پہلی بار جب وہ سنے گا کہ جناب مالک اشتر کو مولا کائنات نے مصر کا جو ہے وہ حاکم و والی بنا کے بھیجا، تو اس کو تعجب ہوگا۔ اس چیز کو امام یہاں پہ ذکر، کیونکہ جناب مالک اشتر کی شخصیت سینٹر میں رہنے کی شخصیت تھی، امام کے پاس رہنے کی شخصیت تھی۔ جناب مالک اشتر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جو امام کے سپہ سالار تھے، سپہ سالار سینٹر میں رہتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر شاید آگے تھوڑی سی بات آئے، ایک پوائنٹ ہے اس میں کہ جو حالات تھے، ہم پھر یہ بات کہیں گے کہ وہ جو مصر کا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ اہم ہے، وہ ابھی یہاں پہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت امام نے شروع میں کہا کہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ کے لیے غضب کا اظہار کیا، وہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو شاید وہ مصر کے حالات اور وہ قوم کی خوبی اور وہاں کی ضرورت، اور یقیناً یہی باتیں تھیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے مولا کائنات نے یہ فیصلہ لیا کہ جناب مالک اشتر کو مصر بھیجا جائے۔ لہذا مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معاملے میں تمہیں اپنے اوپر مقدم کر دیا ہے۔ جناب مالک اشتر کے معاملے میں ہم نے اپنے اوپر تم کو مقدم کیا، یعنی مالک اشتر پہ ہمارا حق تھا، لیکن ہم نے تمہارے حق کو اپنے اوپر مقدم کیا ہے۔ مقدم کا مطلب کیا، یعنی ہم یہاں پہ روکتے، مالک اشتر کی یہاں ضرورت تھی، لیکن تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے مالک اشتر کو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اشتر کی ذات امام کے اس کلام میں کتنی اہم ذات ہے۔ ہم نے اپنے اوپر تم کو مقدم، یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ آج علی کو مالک اشتر جیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہم اندازہ لگائیں کہ آج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو پردہ غیب میں ہیں اور پردہ غیب سے ظہور نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو بھی کسی مالک اشتر کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی کسی عمار کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی کسی سلمان کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی کسی ابو ذر کی ضرورت ہوگی، کہ جب یہ لوگ ساتھ میں ہوں گے تو امام ایک اچھے سسٹم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا ہم کو خود مالک اشتر کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے مقدم کیا ہے تمہیں، بجائے اس کے کہ ہم مالک اشتر کو یہاں روکتے، ہم مالک اشتر کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ تمہاری ضرورت پوری، یعنی تمہاری ضرورت کو ہم نے اپنے اوپر مقدم کیا ہے اور اپنے پاس سے جدا کر دیا ہے۔ یہ امام علی کے لیے واقعی آسان نہیں تھا، سخت تھا، لیکن یقیناً مولا کائنات ہیں، آپ کے پاس حکمتوں کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس پروگرامنگ اور پلاننگ کی کمی نہیں ہے، یقیناً کوئی اچھی حکومتی اعتبار سے
کوئی اچھی پلاننگ آپ نے کی ہوگی کہ مالک اشتر کے جانے کے بعد بھی ہم کو کوئی مشکل نہ ہونے پائے یا اس کی کیسے بھرپائی ہو. اس اعتبار سے جناب مثلا خود موجود ہے، ایک لیٹر ملتا ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کسی موقع پہ. ایک لیٹر ملتا ہے جہاں پہ مولا کائنات نے اپنے کسی عامل، کسی والی کو خط لکھ کے بھیجا کہ ہم تمہاری جگہ پہ فلاں کو بھیج رہے ہیں والی بنا کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے میں کوئی گڑبڑی ہے، نہیں، تمہارا کام بہت اچھا ہے، تم نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، یہ کیا وہ کیا، سب صحیح ہے، تعریفیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو پرابلمس شام سے آ رہی ہیں ان سے ہم چاہتے ہیں کہ ان پرابلمس کو فیس کریں. ایسی صورت میں تمہارے جیسے کا ہمارے پاس ہونا یہ اہم ہے، ہم کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. عزیزان محترم، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ اصحاب کہ جن کے لیے امام علی جیسی ذات کہے کہ ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ ہمارے پاس. کیا آج ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے؟ کیا اس ماہ رمضان میں ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ مولا کائنات آپ وہ توفیق دے، ہم کو پالنے والے ہمیں وہ توفیق دے کہ آج ہم بھی اپنے کردار کو اتنا بدل دیں کہ ہمارا وقت کا امام یہ چاہے کہ ایسا صحابی ہم کو ملے. یہ ہیں تاریخ میں ایسی چیزیں، یعنی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو اس لائق بنا دیا تھا کہ امام کے بہترین ناصر بن سکتے تھے. امام کو ان کے اوپر بھروسہ تھا، امام کو ان کے اوپر اطمینان تھا. خوب یہ بھروسہ بھی جو کہا جاتا ہے، بھروسہ کئی اعتبار سے، ان کے ایمان پہ بھروسہ، ان کی طاقت پہ بھروسہ، ان کی شجاعت پہ بھروسہ، ان کے نفس اور خواہشات پہ بھروسہ کہ ایسا نہیں کہ کچھ غلط سوچیں گے، ان کی وفاداری پہ بھروسہ، کئی اعتبار سے بھروسہ ہوتا ہے. پالنے والے ہمیں بھی وہ توفیق عطا کر کہ ہمارے وقت کا امام ہم کو اس نگاہ سے دیکھے، ہم پہ بھروسہ کرے. ہمارے وقت کا امام چاہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد امام چاہے کہ ہمارے پاس ہو. ایسے ہیں واقعات ہیں، حالات ہیں، کاش ہم کو بھی وہ شرف نصیب ہو، ہم سب کو انشاءاللہ وہ شرف نصیب ہو. امام نے کہا کہ ہم نے تم کو اپنے اوپر مقدم کیا ہے اور اپنے پاس سے جدا کر دیا ہے. واقعی امام علی کے لیے سخت ہے کہ مالک اشتر جیسی ذات کو جدا کر دیں امام علی. وہ تمہارا مخلص ثابت ہوگا اور تمہارے دشمن کے مقابلے میں انتہائی سخت گیر ہوگا. یہ ہر حق پہ عمل کرنے والے کی خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنوں کا مخلص ہوتا ہے اور دشمنوں کے لیے سخت گیر ہوتا ہے. خوب اپنوں کا مخلص یا اپنا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی صاحب اپنے ہیں تو اپنے اگر غلط بھی کر رہے ہیں، گڑبڑ بھی کر رہے ہیں تو چلے گا، اور غیر ہے تو صحیح میں بھی مین میخ. یہ دنیا کا مزاج ہے. اپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے، غلطیوں کو اس کے نظر انداز کیا جائے. نہیں ہے، اگر غلطیاں ہیں، اپنوں کی غلطیاں الگ طرح کی ہوتی ہیں، دوسروں کی غلطیاں الگ طرح کی ہوتی ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں کے لیے ہے. اپنوں کے لیے انداز دوسرا ہوتا ہے، موارد دوسرے ہوتے ہیں، مقصد دوسرا ہوتا ہے، دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن جو دشمن ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا انداز الگ ہوگا، وہ چیزیں الگ ہوں گی. جناب مالک اشتر تمہارے لیے مخلص ثابت ہوں گے. مخلص ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری تبلیغ نہیں کریں گے، دین کے معاملے میں تم کو چھوڑ دیں گے، نہیں، تبلیغ بھی کریں گے، تنبیہ بھی کریں گے، سختی سے بھی کام لیں گے، تمہارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب دوسروں کا معاملہ پیش آئے گا اور وہ بعنوان دشمن آئیں گے تو ان کے لیے انتہائی سخت گیر ہوں گے، یعنی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ لیں گے. پھر وہاں پہ یہاں پہ مروت ہوگی، یہاں پہ محبت ہوگی، وہاں پہ مروت نہیں ہوگی. البتہ یہ مروت نہیں ہوگی بھی ڈائریکٹ نہیں ہے. جو سامنے سے آدمی دشمن آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک لگاؤ، وہ اس طرح کا لگاؤ ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، بعنوان انسان، ہم کو اس سے محبت ہونی چاہیے اور ہے. لہذا پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو راہ راست پہ لیا، اس کی ہدایت ہو جائے. آپ دیکھیں مولا کائنات نے کتنی جگہوں پہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے دشمنوں کو دعوت دی ہے کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، تو ہم لوگ جنگ ہی نہ کریں.
خوب کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کفار سے ایسا کہا ہے؟ خوب یہ چیزیں آج نہیں پیش کی جاتی. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کتنی کوشش کی اس چیز کی کہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. کس سے؟ یزیدیوں کے لیے. تو سامنے جو دشمن ہے اس سے سخت گیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہدایت کی کوشش نہیں، اس کی ہدایت کی کوشش، پوری کوشش. جب یہ سارے مرحلے حل ہو جائیں اور ہر اسٹیپ سے گزر جائیں اور کسی طریقے سے ہدایت نہ پائے اور پھر اس کا وجود لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے غلط ثابت ہو، نقصان دہ ثابت ہو، تو پھر مجبوراً جنگ ہوتی ہے. اور نارملی اسلام میں ڈیفینسو جنگ ہے، افینسو نہیں ہے. افینسو جنگ کا تو اختیار بھی ہر ایک کو نہیں ہے. تو ایسی صورت میں سامنے والا حملہ کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر ہم دفاع نہیں کریں تو کیا کریں؟ یہ ہے جنگ. خوب یہاں پہ ایک نقطہ بہت جلدی سے ہم عرض کر کے بات کو آگے بڑھائیں کہ جہاں پہ اسلام دشمن سے لڑنے کے لیے اتنے اسٹیپ سے گزر رہا ہے، وہاں اگر آپس میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو جائے تو وہاں کے کیا مراحل ہوں گے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپس میں اگر ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے تو ایک دم بس آستین چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دم پوری کوشش ہوتی ہے کہ کون سی چیز اس کی پکڑے اس پہ چڑھائی کر دے؟ کیوں ایسا ہے؟ آیا اس طریقے سے قوم آگے بڑھے گی؟ اس طریقے سے قوم ترقی کرے گی؟ اس طریقے سے قوم کمال کی طرف جائے گی؟ ایجوکیشن اور اچھی تربیت اور اچھی فکر اور اچھا شعور و اچھی بصیرت، غفلت سے حفاظت، ان چیزوں کی طرف جائے گی؟ بلکہ یہ تو خود ایک غفلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان غافل ہے، اتنا غافل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں اس کو لڑنا کس سے اور لڑ کس سے رہا ہے. کسی جگہ پہ ہم نے شاید عرض کیا ہے کہ عربوں میں ایک شعر ہے یا محاورہ ایسا کچھ ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دونوں میں بڑا جاہل کون ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. یہاں پہ دوسروں کے لیے، یزیدی فوج کے لیے امام حسین کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ مان جاؤ، سدھر جاؤ. اس کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہے؟ ان کی غلطیوں کو یقیناً معاف کر رہے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں. ہم لوگ سامنے والے کی ایک چھوٹی سی غلطی آ جاتی ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا کیسے بول دیا اس نے ہم کو، ایسا کیسے کہہ دیا، اور یہ ایسا کیسے کر دیا اس نے، ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، ایسا کیسے بول سکتا ہے. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. شاید اس لیے بھی ہو کہ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم نصیحتوں کو قبول بھی نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے، ہم چینج نہیں کر پا رہے اور چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے، سامنے ہمارا جس سے مقابلہ ہے وہ چینج ہو جائے، ہم ویسے کے ویسے رہیں وہ پورا چینج ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اتفاقاً وہ بھی یہی چاہ رہا ہے، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے. لڑائی تو تبھی ہو رہی، دونوں چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو چینج ہو جائے. دونوں میں سے اگر ایک بھی یہ چاہ لے کہ ہم چینج ہو جائیں تو مسئلہ وہیں ختم ہو جائے گا، معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مسائل اور مشکلات ہیں کہ جو ہمارے یہاں حالات کو دن بدن خراب کر رہے ہیں. خوب یہ ایک گفتگو ہے تفصیلی، یہاں پہ اس طرح نہیں عرض کر سکتے کیونکہ ایک پوائنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو آج ہی بیان کر دیا جائے اور وقت بہت زیادہ نہیں بچا ہے. خوب یہ وہ امام کا مکتوب تھا، لیٹر تھا کہ جو امام نے مصر والوں کے لیے لکھا تھا اس وقت کی جب کہ جناب مالک اشتر کو وہاں کا ولی یا وہاں کا حاکم بنا کے امام بھیج رہے تھے. مصر کا ایک معاملہ تھا جس کی طرف ہم نے آج بھی تھوڑا سا اشارہ یعنی یہ بتایا کہ ہم نہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ظاہراً کل بھی ہم نے اس بات کو پیش کیا تھا. مصر کا ایک معاملہ تھا کہ مصر میں ایک حاکم تھا، نہیں چاہتے وہ سارے پورے واقع صرف اشارے میں، وہ تھوڑا سا یا کیا بہت اچھا خاصا اسلام کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اسلام کے اگینسٹ میں جا رہا تھا. لوگوں نے آ کے سینٹر میں اس وقت کے جو خلیفہ تھے ان سے شکایت کی. خلیفہ نے نہ یہ کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا بلکہ اس حاکم کو مشورہ دیا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو قتل کر دو، کچھ کو جو ہے وہ بہت سخت سزا دے دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے. تو پھر یہ بات لیک ہو گئی اور جو عوام تھی، عوام کا جو انقلاب تھا وہ اور بڑھ گیا. جو یہ انقلاب اور یہاں پہ بھی ہم ایک چیز اور خاص کر کے آج کی جو استعماری اور استکباری طاقتیں حکومتیں ہیں ان سے ساتھ میں خود اپنے یہاں کی حکومت سے بھی کہیں کہ بہت زیادہ عوام کو دبائیں مت، عوام کو بہت زیادہ بیوقوف مت سمجھیں، کیونکہ جس دن یہ
ابال میں آتی، اس میں ابال آتا ہے تو اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت بہہ جاتے ہیں۔ مصر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ صدام ہو چاہے غدافی ہو۔ آج کے جو حکمران اس طرح کی روش اپنا رہے ہیں، تمہاری تو حکومت کو کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہے، بہت استحکام بھی نہیں ہے، اور تم مضبوط کر بھی نہیں سکتے، اور تمہارے پاس کوئی اس طرح کی بہت مضبوط پروگرامنگ اور پلاننگ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ظلم کر، یوں بھی ظلم ہر ایک کے لیے نقصان دہ۔ اگر حاکم ظلم کرے تو سمجھ لو کہ اس کی حکومت زوال کی طرف جا رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اس حکومت میں بے انتہا ظلم ہے، بے عجیب ظلم ہے۔ سننے میں آیا، عجیب بات ہے کہ جا کے کورٹ میں حلف نامہ دیا ہے کہ لیبرز جو ہیں وہ روڈ پہ نہیں ہیں۔ اتفاقاً ابھی شاید کل ہی بلکہ نیوز ہے کہ لکھنؤ میں سی ایم یوگی، تب یوگی کہیں کیا کہیں، آدتیہ ناتھ نے یو پی کی انٹری پہ بین لگا دیا، شاید لکھنؤ کی انٹری پہ، کہ لکھنؤ میں کوئی داخل نہیں۔ تو 10 کلومیٹر لمبا ٹریفک ہے انہی مزدوروں کا، اور اسی سے تھوڑے مدت پہلے یہ کورٹ میں حلف نامہ دیا گیا کہ روڈ پہ کوئی مزدور نہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ جج نے بھی مان لیا، نہیں معلوم یہ جج کسی باہر کی دنیا سے ایک بار کی اس فیصلے کے لیے آیا، سنا اور سن کے چلا گیا، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، نیوز پیپر نہیں دیکھتا ہے، یا جو ہے وہ اتنے سارے مزدور مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کیسے قبول کر لیا، واللہ اعلم۔ عجیب حالات ہیں کہ جس سے اس ٹائم ملک گزر رہا ہے، کہ جو کہ بہت زیادہ خرابی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، جس کی فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے، ہر آدمی کو ہونی چاہیے۔ در واقع یہی حب الوطنی یا دیش بھکتی کی دلیل ہے، اور یہی اس کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے ملک کو بربادی سے بچا لے جائیں، خرابیوں سے بچا لے جائیں۔ خیر، تو یہ جو عوام میں ابال آتا ہے، اس ابال کو روکنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اور وہاں سے لوگ یہاں پہ آئے سینٹر میں، تو لوگوں نے آنے کے بعد جا کے خلیفہ کے اوپر جو ہے حملہ تو خیر بھی نہیں کہہ سکتے، بہت زیادہ خلیفہ سے جا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی، گھر پہ جا کے چڑھائی کرنے کا ایک انداز ہوا یہ وہ۔ تو مولا کائنات نے امام حسن، اور چونکہ مولا کائنات کو ایک اندازہ ہوا کہ شاید یہ لوگ خلیفہ کو قتل کر دیں، تو مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کوشش کرو کہ خلیفہ قتل نہ ہونے پائے، حفاظت کرو۔ یہ چیز عجیب ہے امام کے لیے، کیونکہ جس کے لیے بھیج رہے ہیں وہ شخص اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ان شہزادوں کو بھیجا جائے۔ لیکن یہاں پہ امام بتانا چاہتے ہو، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہر چیز اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخصیت کی بنیاد پہ طے نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں اس عہدے کا تقاضا ہوا کرتی ہیں۔ امام نے اگر ان 2 جوانان جنت کے سرداروں کو اس لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ خلیفہ کو نہ مارا جائے، قتل نہ کیا جائے، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ خلیفہ کشی کا راستہ عوام میں نہ پیدا ہونے پائے، یہ سنت نہ بننے پائے، یہ طریقہ عوام میں نہ رائج ہونے پائے، کیونکہ خود خلافت کی جو مسند ہے، جو اس کا عہدہ ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک حریم ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس حریم کو نہ توڑیں۔ آج بھی علماء میں ہیں بعض افراد جو مناسب نہیں، البتہ علماء میں نہیں ہیں، علماء جیسے ہیں لباس پہنے ہوئے، آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جو بعنوان لیڈر پہچانے جاتے ہیں، لیکن بہرحال بعض جگہوں پہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ لیکن ان مشکلات کے مقابلے میں، ان کے اگینسٹ میں جب ہم بات کریں، گفتگو کریں، تو ایک حریم ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم بات کر سکتے۔ اس حریم کو، اس لیمٹ کو توڑنا یہ ہمارا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے اس کو توڑ دیا تو یہ سنت بن جائے گی، یہ طریقہ بن جائے گا، کل پھر صحیح والے کے لیے بھی غلط آدمی یہی کام کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ جو اس پورے واقعے سے ہے۔
یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کا تعلق اس فرض سے نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اس عہدے سے ہے، اور یہ بہت سی چیزوں میں ہے. اور جب لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو دکھتا ہے یہ کہ بعض اوقات وہ ظاہر سی بات ہے ان کو شعور نہیں ہے، وہ ایک حریم ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے، توڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ اس فرد کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ ہم جس کی مخالفت میں کر رہے ہیں، ایکچولی ہم اس کی مخالفت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا کام ہے یہ اسلام کے لیے نقصان دہ، یہ دین کے لیے نقصان دہ، یہ مذہب کے لیے نقصان دہ، یہ مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور وہ ہمارے لیے کیونکہ ہم یہ جو اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں یہ مذہب کی محبت میں مخالفت کر رہے ہیں. تو ایسی کون سی محبت ہے مذہب کی کہ مذہب کی محبت میں ہی مذہب کو نقصان پہنچائے؟ یقیناً یہ نادانی، اس میں کوئی شک نہیں. خلوص سے کر رہے ہیں لیکن نادانی کر رہے ہیں. لہٰذا یہ شعور ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی نادانیوں سے بچائیں. لہٰذا امام نے جو لیٹر لکھا وہ لیٹر الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا. اس پہ ایک جو نقطہ تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ امام کے بعض لیٹر ہیں کہ جس پہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے وہ اس سے متعلق بعض پوائنٹس ہیں ان کو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.